آج اہل باطل یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جس طرح ایک ہاتھ سے مسافہ لیتے ہیں اسی طرح سے آج عیسائی یہودی بھی ایک ہاتھ سے مسافہ کرتے ہیں، تو ہم مسافہ کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے مسافہ کیا۔ صحیح بخاری میں آپ باب المصافحہ میں دیکھیں، حضرت عمر کا ایک ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب المصافحہ میں روایت موجود ہے۔ اس باب کو چھوڑ کے اگلا باب الاخذ بالیدین لوگ اس سے دلیل لیتے ہیں، حالانکہ پہلا باب مسافے کا ہے، اس میں ایک ہاتھ کا ذکر امام بخاری لا رہے ہیں، امام بخاری کا ذکر کر کے دوسرا باب لیتے ہیں، پہلا باب کیوں نہیں؟ اس میں ایک ہاتھ کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح سے اور کئی روایتیں مسند احمد کی ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے، مسافہ اس سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک ہاتھ کا ذکر ہے یہاں پر بھی۔ تو بہرحال ایک ہاتھ سے مسافہ ثابت ہے، کوئی دو ہاتھ سے مسافہ کرتا ہے ہم اس کو برا نہیں کہتے ہیں، اس کی مرضی، لیکن ہمارے نزدیک راجح چیز کیا ہے؟ زیادہ اولا جس کو ہم کہیں گے وہ ہے ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا۔ بعض اہل علم نے دو ہاتھ سے مسافہ بھی ذکر کیا ہے، ان کی مرضی، اس تحقیق پر کسی کا اعتماد ہو اس کی اپنی بات ہے۔ ہمارے نزدیک ایک ہاتھ سے راجح قول ہے، ہم اس کو اختیار کرتے ہیں اور اسی کی پابندی کرتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہتا ہے کہ انگریز ایک ہاتھ سے مسافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب انگریز اگر جو عیسائی جبہ پہنتے ہیں تو کیا آپ جبہ پہننا بدعت بولو گے، چھوڑ دو گے اس کو آپ؟ عیسائی بھی جبہ پہنتے ہیں، سفید رنگ کا جبہ پہنتے ہیں، اب یہ سنت ہے، سفید جبہ پہننا سنت ہے، تو اب آدمی جبہ پہننا چھوڑ دے گا، کل کو وہ داڑھی رکھ لیں گے، آپ کیا کریں گے؟ کتروائیں گے داڑھی؟ تو جو چیز نبی سے ثابت ہے اگر وہ فرعون بھی کرنے لگے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو نبی سے ثابت ہے اس کو کوئی گمراہ کرنے لگے اس کو اس گمراہ کی وجہ سے چھوڑنے کی بجائے نبی کی وجہ سے کرنا بہتر ہے، ورنہ ہماری ساری سنتیں قوم چھڑا دے گی۔ مسلمانوں کو بے دین بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ عیسائی ایک سنت لے لے گا، یہودی دوسری لے لے گا، سارے لوگ سنت پہ عمل کرنے لگیں گے، اب مسلمان کہے گا دیکھو سب تو کر رہے ہیں اب چھوڑ دو سب کچھ، یہ عجوبہ بن کے رہ جائے گا۔